اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، شیخ مفید یہ وہ شخصیت ہے عالم اسلام کی کہ ان کے لیے یہ ملتا ہے کہ ان کی قبر مولا باب الحوائج کے روضے میں، یعنی اتنا بڑا مقام انہیں حاصل ہوا کہ آج جو مولا باب الحوائج کے روضے کی زیارت کرنے جاتا ہے وہ شیخ مفید کی قبر کی بھی زیارت کرتا ہے، اور باقاعدہ ان کی قبر پر امام زمانہ کی مرثیے، جو امام زمانہ نے ان کے لیے مرثیے لکھے تھے، جو امام نے شعر ان کے لیے لکھے تھے، وہ سب ان کی قبر پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا مقام۔ اور حضور دیکھیے کہ ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے۔ شیخ مفید یعنی جب یہ 18 ایئرس کی ان کی ایج تھی، یعنی دیکھیے کہ ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان کی جرأت، ڈیرنگ، ایگریسو، آنیسٹ، زبان پہ حلال کھانے کا نتیجہ۔ جب ان کی ایج 18 ایئرس کی تھی، 18 سال کا سن تھا، ایک ینگ بوائے ہے، اور یہ پہلی مرتبہ بغداد آئے، جو ہمارا اسلامک مدرسہ ہے اس میں ایڈمیشن لیا بغداد کی، کہ میں امام زمانہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے کہ مجھے امام کے لیے کچھ کرنا ہے، دین کے لیے، مولا علی کے لیے کام کرنا ہے۔ اب انہوں نے دینی مدرسے میں ایڈمیشن لیا، جیسے آج ہمارے نجف اشرف کا مدرسہ ہے، قم کا مدرسہ ہے، اور خدا ہم کو ہر جگہ کی زیارت نصیب کرے۔ تو 18 سال کی ایج میں، 18 ایئرس کی ایج میں یہ مدرسے میں آئے، اور پہلا دن ہونے کے بعد، فرسٹ ڈے ہونے کے بعد، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آغا یہ بتائیے کہ بغداد اتنا بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے بنی عباس کا، تو کہا کہ آغا یہ بتائیے کہ یہاں مسلمانوں میں سب سے بڑا مدرسہ کس کا ہے، سب سے بڑا اسکول کس کا ہے مسلمانوں میں؟ تو ان کے جو ٹیچر تھے انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بڑا مدرسہ عبداللہ بغدادی کا ہے، اور وہ اہل سنت کا بہت بڑا عالم، اس کا مدرسہ ہے، اس کے پاس 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو اب شیخ مفید نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ کیا میں ان کے مدرسے میں جا کے ان کی فقہ سیکھ سکتا ہوں، یعنی جو حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، تو کہا کہ میں وہاں جا کے یہ سب سیکھوں؟ تو ان کے استاد نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب شیخ مفید خود کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈے میں گیا، وہاں پہ 3 سے 4 ہزار اسٹوڈنٹس بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے تھے، صبح سے لے کے شام عصر تک۔ کچھ اسٹوڈنٹس گئے، کچھ نئے آئے۔ اب شیخ مفید کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم بالکل لاسٹ میں جگہ ملی تھی، کہا کہ عصر تک آہستہ آہستہ عصر کے وقت میں بالکل اس کی چیئر کے سامنے، یعنی جو وہ جس تخت پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے میں آ کے بیٹھ گیا، یعنی سامنے اس کے فیس ٹو فیس آ کے بیٹھ گیا، اور وہ درس دے رہا تھا، اپنے اسٹوڈنٹس کو اسلام بتا رہا تھا، فقہ بتا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھے ہوئے ان کی درس سن رہا تھا۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے اس کی درس سن رہا تھا کہ دروازے پہ عبداللہ بغدادی کا غلام آیا، اور آ کے اس نے دروازے سے پکار کے کہا کہ عبداللہ بغدادی سے کہا کہ شیخ بصرے سے ایک آدمی آیا ہوا ہے، اور وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، میں اس کو اندر بھیج دوں؟ تو عبداللہ بغدادی نے پکار کے جواب دیا، اپنے غلام سے پوچھا کہ کون ہے وہ، عالم ہے یا جاہل ہے؟ تو غلام کہتا ہے مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ سوالات کرنے ہیں اور وہ بصرے سے آیا ہوا ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھ کر اس غلام کی اور عبداللہ بغدادی کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب عبداللہ بغدادی نے کہا کہ اس کو اندر بھیج دو۔ اب جیسے ہی
وہ جو شخص بصرے سے آیا ہوا تھا جیسے ہی وہ انٹر ہوا مدرسے کے اندر، ایک بارگی عبداللہ بغدادی سے اس نے سوال کیا، اور شیخ مفید کہتے کہ میں اس کے سوال سنے، اور پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ عبداللہ یہ بتا کہ واقعہ غدیر اور واقعہ غار میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے دونوں میں، ڈفرنس کیا ہے دونوں میں؟ تو عبداللہ بغدادی نے کہا کہ واقعہ غدیر جو ہے وہ ایک حدیث ہے رسول کی، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہا کہ وہ حدیث رسول کی کانوں سنی بات ہے، اور واقعہ غار اس کی امپورٹنس زیادہ ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو جاتے دیکھا تھا، اس انکل کو، کہا کہ اس کی امپورٹنس، واقعہ غار کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ عبداللہ بغدادی پورے لوگوں کے سامنے، یعنی جتنے اس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے کہتا ہے کہ واقعہ غدیر ایک ہسٹری ہے، ایک حدیث ہے رسول کی، لیکن واقعہ غار حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، لوگوں نے آنکھوں سے جاتے دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد وہ شخص جو بصرے سے آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ تو آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات میں وزن کس کا زیادہ ہے؟ تو کہا کہ اب عبداللہ بغدادی کہتا ہے کہ کانوں سنی بات کا مقام چھوٹا ہے، آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے، واقعہ غدیر کانوں سنی بات ہے، لیکن غار میں جانا آنکھوں دیکھی بات ہے، اور آنکھوں دیکھی بات کا مقام وزن زیادہ ہے، کانوں سنی بات کا مقام کم ہے۔ تو جیسے ہی عبداللہ بغدادی نے یہ جواب دیا، 18 سال کے شیخ مفید، فرسٹ ڈے ہے مدرسے کا، اور وہ کھڑے ہوئے، بچہ ہے جو 18 سال کا تو بچہ ہی کہا جائے گا، داڑھی بھی نہیں آئی ان کی، تو شیخ مفید نے کھڑے ہو کے عبداللہ بغدادی سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں۔ عبداللہ بغدادی نے کہا کہ پوچھو، کیا بات ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ آپ، اب شیخ مفید نے سوال کیا کہ آپ امام علی علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، امام علی علیہ السلام کا کیا سٹیٹس ہے اسلام میں؟ عبداللہ بغدادی کہتا ہے کہ علی چوتھے خلیفہ ہے، مسلمانوں نے علی کے ہاتھ میں بیعت کی، علی چوتھے خلیفہ ہے۔ تو کہا کہ خلیفہ ہے نا؟ کہا خلیفہ ہے۔ اب شیخ مفید نے کہا کہ اگر کوئی خلیفہ برحق جس پہ سب مسلمانوں نے بیعت کی ہو، کہا اس کے مقابلے میں اگر کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر خلیفہ کے سامنے، خلیفہ برحق کے سامنے کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بغدادی نے کہا کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے۔ جیسے یہ 3 ورڈ اس نے بولے نا، ایک بارگی وہ رک گیا، 1 سیکنڈ کے لیے رکا، اب بول تو دیا اس نے، لیکن رک کے کہنے لگا کہ نہیں، انہوں نے معافی مانگ لی تھی، جو ان کے سامنے میدان میں آئے تھے انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ اب یہ شیخ مفید نے فوراً پلٹ کے کہا کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات، میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات تھی، معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے۔ ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ آنکھوں دیکھی بات کا وزن، اس کا مرتبہ جو ہے وہ زیادہ ہے، کانوں سنی بات کا کم ہے۔ اب ایک بار کی جیسے ہی شیخ مفید نے یہ جواب دیا، عبداللہ بغدادی پلٹ کے کہتا ہے کہ تم کون ہو، کس کے اسٹوڈنٹ ہو؟ اب شیخ مفید نے اپنے استاد کا نام لیا۔ اب عبداللہ بغدادی اندر گیا، کمرے میں گیا اور ایک لیٹر لکھا اور لکھ کر لیٹر لے کے آیا، اور شیخ مفید سے کہا کہ اس لیٹر کو اپنے استاد کو دے دینا۔ شیخ مفید جب شام میں اپنے مدرسے میں آئے اور آ کے اپنے استاد کو وہ لیٹر دیا، لیٹر دینے کے بعد جب ان کے استاد نے لیٹر پڑھا اور مسکرانے لگے، شیخ مفید کے استاد نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ اور شیخ مفید نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو ان کے استاد نے کہا کہ دیکھو،
اس عبداللہ بغدادی نے یہ لکھا ہے کہ یہ جوان اتنا ذہین اور اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ آگے جا کے مفید ہوگا اسلام کے لیے۔ ایک روایت یہ ہے، اور ان کا جو ایکچول نیم جو ہے وہ محمد ابن نعمان ہے۔ ان کی قبر کے اوپر، ان کی زری کے اوپر وہاں لکھا ہوا ہے محمد ابن نعمان، لیکن مفید ان کا ٹائٹل تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ عبداللہ بغدادی نے کہا تھا کہ یہ مفید ہوگا، اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ نے ان کو کہا کہ یہ اسلام کے لیے مفید ہے۔ اور جو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی جو ماں تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے بچپنے سے، پیدائش سے لے کے جب یہ پیٹ میں تھے 9 منتھس تک، کہا تب سے میں نے کبھی بھی ایک لقمہ کبھی بھی رزق حرام نہیں کھایا۔ جب بھی ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا وضو کر کے دیا، اور اتنی احتیاط کی کہ ان کی ماں کہتی ہے کہ میں نے پوری زندگی میں ہمیشہ یہ دعا کرتی رہی کہ کبھی میں اس کو رزق حرام نہ کھلاؤ، اور گھر کے ماحول کو، گھر کے ایٹماسفیئر کو میں نے ایسا بنا دیا تھا کہ بچپنے سے اس کے ذہن میں، شیخ مفید کے ذہن میں ولایت علی کو، معصومین کی محبت کو اور وہ جذبے کو پیدا کیا تھا کہ بیٹا تم کو نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں گزارنی، تم کو امام علی کے لیے کام کرنا ہے، امام وقت کے لیے کام کرنا ہے۔ اور جو اس کا نتیجہ دیکھو کہ کاظمین میں خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ آج مولا کے روضے میں ان کی قبر ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے انتقال پر امام زمانہ نے مرثیہ لکھا، اور آج ان کی قبر کے اوپر امام کے وہ مرثیے لکھے ہوئے ہیں۔ 4 یا 5 لائن کا مرثیہ تھا، ایک پورا لیٹر امام کا آیا تھا ان کے پاس، اور وہ تمام اشعار ان کی قبر پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور جو امام زمانہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی تھا جو گزر گیا۔ کیوں اتنا بڑا مقام ان کو ملا؟ کیونکہ انہوں نے کام کیا۔ اہل